السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو پھر سے وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پر موجود نہیں، بلکہ میرا چھوٹا سا بیٹا اکیلا ہی سو رہا تھا اور کچن کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آج پھر سے یہ شربت بنا کر بیٹھک میں لے جائے گی۔ پچھلے 7 دنوں سے میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اس لیے یہ معمول بنا لیا تھا۔ ہر رات کو وہ اٹھتی اور کچن سے شربت بنا کر بیٹھک میں لے جاتی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ میری بیوی مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے۔ مجھے اس کی بے وفائی کا یقین نہ آتا، کیونکہ ہم دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے ایک بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں اب سوچ چکا تھا کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ اب وہ کچن سے شربت کا گلاس لے کر بیٹھک کی طرف جا رہی تھی۔ بیٹھک ہمارے گھر کے ایک کونے میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک ایک قدم چلتی اندھیرے میں ہی بیٹھک کی طرف جا رہی ہے۔ آج میں نے بھی عہد کر لیا کہ میں آج اس کا پردہ فاش کر کے رہوں گا۔ آخر میں کب تک یہ سب سہ سکتا تھا؟ وہ اب بیٹھک کے اندر جا چکی تھی۔ بیٹھک کی لائٹ پہلے سے ہی جل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی پہلے سے ہی وہیں پر موجود ہے۔ میں بھی آہستہ آہستہ اپنے بستر سے اٹھا اور بیٹھک کی طرف جانے لگا۔ میرا بیٹا وہیں صحن میں اکیلا سویا ہوا تھا، مگر مجھے اب اس کی فکر نہیں تھی، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس عورت کو بے نقاب کر کے رہوں گا۔ میں نے چارپائی سے موبائل بھی اٹھا لیا تھا تاکہ لائٹ جلا کر آسانی سے جا سکوں، کیونکہ سارے گھر کی لائٹیں بند تھیں۔ میں بغیر شور کیے اب ایک ایک قدم لیتا بیٹھک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بیٹھک کا دروازہ لاک نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی بند ہوا کھڑا ہے۔ میں نے سوچا کہ ڈائریکٹ ہی اندر چلا جاتا ہوں، مگر پھر ایک خیال آنے پر میں دروازے کی اوٹ میں چھپ کر اندر سے آنے والی آوازیں باہر رہ کر ہی سننے لگا، مگر میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی مجھے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اب مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اندر میری بیوی اکیلی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور بھی ہے، کیونکہ ہلکی ہلکی آوازیں میرے کان میں پڑ رہی تھیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دھڑام سے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، مگر آگے کا منظر دیکھ کر میرا تو دل دہل گیا، کیونکہ سامنے اماں چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، میں قدسیہ سے ہی شادی کروں گا۔ اگر آپ نہ مانی تو میں کورٹ میرج کر لوں گا۔ آپ کیسے بھی کر کے ابا کو منائیں۔ اگر میں کچھ دنوں کے اندر قدسیہ کے گھر رشتہ لے کر نہ گیا تو اس کے والدین اس کی شادی کہیں اور طے کر دیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ جب میں نے دیکھا کہ اماں میری بات نہیں سن رہی تو میں نے گھر سے چلے جانے کی بھی دھمکی دے ڈالی، مگر میری اس دھمکی سے بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے تمہارے دادا نے تمہارے بچپن میں ہی تمہاری منگنی تمہاری چچا زاد سے کر دی تھی۔ اب تمہارے ابا ہرگز نہ مانیں گے، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کو زبان دے چکے ہیں۔ اب وہ اس بات سے مکر نہیں سکتے۔ بیٹا، تم ہی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی، مگر امی آپ سمجھ نہیں رہیں۔ مجھے کسی اور سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف قدسیہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ اگر آپ ابا سے بات کر سکتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں ان سے خود ہی بات کر لوں گا۔ میں نے بھی دو ٹوک انداز میں اماں جان سے کہہ دیا تھا۔ میں انہیں تقریباً پچھلے 15 دن سے منا رہا تھا،
مگر وہ ابھی تک ابا سے بات کرنے پر راضی نہ ہوئی تھیں، بلکہ مجھے ہی ٹالنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر میں ٹلنے والا نہ تھا۔ طاہر بیٹا، مجھے تیرے ابا سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اگر میں نے ان سے یہ بات کی بھی تو وہ مجھ سے ہی ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کیا سمجھیں گے کہ مجھے ان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ بیٹا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا تو سارے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ منظور علی نے بھائی کی بیٹی لینے سے انکار کر دیا ہے، پھر سارے خاندان والے ہم سے ناتا توڑ لیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بیٹا، تم ہی میری بات کو سمجھو اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ امی ابھی بھی ضد کر رہی تھی کہ میں قدسیہ سے رشتے کی ضد چھوڑ دوں، مگر وہ کیا جانتی تھیں کہ وہ تو میری زندگی کا واحد مقصد ہے، اس کے بغیر تو میں جی ہی نہ پاؤں گا۔ مگر میں انہیں کیسے سمجھاتا؟ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ ابا سے بات نہیں کریں گی تو آج جب ابا دکان سے واپس آئیں گے تو میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا۔ میرے ابا کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس لیے شام کو کبھی کبھار دکان پر بیٹھ جایا کرتا تھا، مگر مکمل طور پر ابا ہی دکان سنبھالتے تھے۔ یہی دکان ہماری آمدنی کا واحد ذریعہ تھی۔ نہیں بیٹا، یہ قدم تم بالکل بھی نہ اٹھانا۔ اگر تم اپنے ابا کے سامنے زبان درازی کرو گے تو وہ بھی ضد میں آ جائیں گے اور کبھی بھی تیرا رشتہ قدسیہ کے گھر لے کر نہ جائیں گے۔ میں اپنے طریقے سے ہی بات کروں گی، تم ذرا صبر کر لو۔ اماں نے مجھے پھر صبر کی سولی پر لٹکا دیا تھا۔ میں بھی مجبوراً چپ ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر اماں اپنے طریقے سے بات کرے گی تو شاید ابا مان جائیں، اور میری بات تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ بھائی، امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کچھ دن صبر کر لیں اور سب کچھ اماں پر چھوڑ دیں، وہ ابا جان کو منا ہی لیں گی۔ ابا ان کی ہر بات سنتے ہیں، تو یہ بات بھلا وہ کیسے ٹالیں گے؟ اب میری چھوٹی بہن سعدیہ بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ سعدیہ، اب میں نے اماں کی بات مان لی ہے، اگر تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ میں انہیں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں اور ہر روز یہی کہہ رہا ہوں کہ میں بات کروں گی، مگر یہ نہیں کرتی۔ آج میں بھی آخری مرتبہ ان کی بات کا یقین کر رہا ہوں۔ اگر آج انہوں نے ان سے اس متعلق بات نہ کی تو میں خود ہی کر لوں گا۔ میں سعدیہ سے بھی وہی بات کی جو میں نے اماں سے کہا تھا۔ ارے بھیا، اماں اب کہہ تو رہی ہیں کہ آج بات کر لیں گی تو آپ بھی مان جائیں نا، اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے جلد بازی میں ان سے کچھ غلط کہہ دیا تو پھر وہ کبھی بھی نہ مانیں گے، چاہے پھر آپ گھر ہی چھوڑ کر کیوں نہ چلے جائیں، کیونکہ آپ ابا کی ضد کو تو جانتے ہیں۔ سعدیہ بھی مجھے وہی درس دینے لگی جو تھوڑی دیر پہلے اماں دے رہی تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں آج بھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں تو ابا دکان سے واپس آ جائیں گے نا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل کر باہر آ گیا، کیونکہ میں نے قدسیہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مغرب کے بعد اسے کال کروں گا۔ قدسیہ میری جان، تم بالکل بھی اداس نہ ہو، میں نے اماں سے کہہ دیا ہے وہ آج ابا سے ضرور بات کریں گی۔ مگر قدسیہ کو بھی میری بات کا یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ میں پچھلے 15 دن سے اسے بھی یہی کہہ رہا تھا جو مجھے اماں کہتی تھی۔ طاہر، آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرے والدین میرے رشتے کے لیے اب بہت پریشان ہیں،
اور وہ کئی لوگوں سے میرا رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہہ چکے ہیں۔ اگر انہوں نے میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تو پھر آپ مجھ سے نہ کہیے گا، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کر کے تو قدسیہ نے میرے سر پر آسمان ہی توڑ دیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی اس رشتے میں میرا ساتھ دے گی، مگر وہ تو مکر رہی تھی۔ قدسیہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارے لیے اپنے والدین سے اتنا لڑ جھگڑ رہا ہوں اور تم میرے لیے اپنے والدین سے بات بھی نہ کرو گی۔ اگر میں رشتہ لے کر آ بھی گیا اور انہیں میرا رشتہ تمہارے لیے پسند نہ آیا اور انہوں نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس وقت بھی تم میرے حق میں نہ بولو گی؟ میں نے دکھی دل کے ساتھ قدسیہ سے پوچھا، کیونکہ اس کی اس بات سے میرا دل بہت دکھا تھا۔ نہیں طاہر، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتیں۔ آپ مرد ہیں، اس لیے اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، مگر میں لڑکی ہوں۔ اگر میں اپنے والدین کے سامنے ضد بھی باندھ لوں تو وہ پھر بھی میری بات کو نہ مانیں گے اور زبردستی میری شادی کسی اور سے کرا دیں گے۔ بس آپ دعا کریں کہ آپ کے ابا مان جائیں اور پھر آپ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ میرے والدین کو بھی آپ پسند آ جائیں، اس طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گا۔ قدسیہ نے دھیمے لہجے کے ساتھ مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو اس کی بات میرے پلے پڑ گئی، کیونکہ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ پھر ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، مگر پھر قدسیہ کہنے لگی کہ امی مجھے بلا رہی ہیں، شاید کوئی کام ہو، پھر کل بات کریں گے، اللہ حافظ۔ تو میں نے بھی اسے اللہ حافظ کہہ دیا۔ اب مجھے ابا کے آنے کا انتظار تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی دیر کر رہے تھے۔ پہلے تو عشاء کی نماز سے پہلے آ جاتے تھے، مگر آج نہ آئے تھے۔ میں اماں کو مسلسل اشارے کر رہا تھا، مگر وہ میری طرف دیکھ ہی نہ رہی تھی۔ ابا سامنے ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور اماں بھی ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، مگر اماں نے ابھی تک ابا سے اس بات کا کوئی ذکر ہی نہ کیا تھا۔ سعدیہ، ادھر آؤ میرے پاس۔ سعدیہ، جو اماں کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، میری آواز سن کر میری طرف آ گئی۔ کیا بات ہے بھائی؟ سعدیہ، دیکھو نا، میں کب سے اماں کو اشارے کر رہا ہوں، مگر وہ جان بوجھ کر ہی میری طرف نہیں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے سعدیہ کو اپنا دکھڑا سنایا تو وہ بھی خاموش رہی۔ سعدیہ، اماں اور تم پھر سے میرے ساتھ وہی گیم کھیل رہے ہو، مگر آج میں نے بھی ٹھان لی کہ اگر اماں نے آج ابا سے بات نہ کی تو پھر میں خود ہی بات کر لوں گا۔ تم جا کے اماں سے آہستہ سے پوچھ لو، اگر وہ بات کرنا شروع کر دیں گی تو میں خاموش رہوں گا۔ اگر 5 منٹ کے اندر انہوں نے ابا سے اس بات کا ذکر نہ کیا تو پھر آگے تم جانتی ہو کہ میں کیا کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اماں کے پاس جاتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اماں موقع کی تلاش میں ہے، وہ آج ہی ابا سے بات کریں گی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر سعدیہ وہاں سے چلی گئی جہاں ابا اماں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں ان سے تھوڑے فاصلے پر چارپائی پر بیٹھا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ میں اب ان کی آوازیں سن سکتا تھا۔ اماں نے اب میرے رشتے کی بات چھیڑ دی تھی۔ طاہر کے ابا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں کتنے دن سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر موقع ہی نہیں مل پایا۔ بولو سائرہ بیگم، کیا بات ہے؟ تم اتنی زیادہ تمہید کیوں باندھ رہی ہو؟
وہ دراصل مجھے آپ سے طاہر کی شادی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اماں نے اب اپنا مدعا بیان کر دیا تھا۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، چلیں گے نا بھائی کے گھر اور ان سے شادی کی تاریخ مانگ لیں گے۔ ابا نے فوراً سے شادی کا لفظ سن کر اماں کو جواب دیا۔ دور سے بیٹھے ہی میں دیکھ سکتا تھا کہ ابا کے جواب سے اماں کے چہرے پر بہت زیادہ ڈر نمایاں ہو گیا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، مگر آج تو میں اس بات کی اہمیت ہی نہ سمجھتا تھا، مگر آج میری آنکھیں کھل چکی تھیں اور مجھے اماں پر بہت پیار آیا تھا۔ منظور صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا نمرہ سے شادی پر راضی نہیں ہے۔ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اس لڑکی کے گھر اس کا رشتہ لے کر جائیں۔ جیسے ہی اماں کی بات ابا کے کانوں میں پڑی تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس اب زمین پر گر چکا تھا اور وہ ہکا بکا اماں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ سائرہ بیگم، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اپنے بھائی کے گھر کو چھوڑ کر کسی غیر کے گھر جاؤں گا؟ اور تم اپنے لاڈلے کو بھی سمجھا دو کہ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ لڑکی اس کے لیے اتنی ہی ضروری ہے تو پھر میرے مرنے کا انتظار کرے۔ یہ کہہ کر ابا پاؤں سے میز کو پرے دھکیلتے اب اپنے کمرے کے اندر چلے گئے اور اماں حیران و پریشان ان کو جاتا دیکھتی رہیں۔ میں بھی فوراً بھاگ کر اماں کے پاس آ گیا۔ دیکھ لیا تم نے؟ اب تمہارے دل کو سکون آ گیا ہے ماں کو بے عزت کروا کے؟ اماں کی آنکھیں اب نم ہونے لگی تھیں، کیونکہ آج تک ابا نے کبھی بھی ان سے اس لہجے میں بات چیت نہ کی تھی، اور آج میری وجہ سے وہ ابا کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی۔ اماں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم دوبارہ ابا سے بات کریں گے، وہ ضرور مان جائیں گے۔ سعدیہ نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر میں تو چپ سادے بیٹھا تھا، میری تو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، بلکہ مجھے ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر ابا نہ مانے تو کیا ہوگا، کیونکہ میں نے انہیں گھر چھوڑنے کی اور کورٹ میرج کرنے کی دھمکی تو دی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے والدین کو اتنا ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ وہ عزت کے ساتھ میرا رشتہ لے کر جائیں اور قدسیہ کو بہو بنا کر گھر لے آئیں، مگر اب حالات مجھے بگڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں اماں سے کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے اٹھ آیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل مٹھی میں آ گیا ہے۔ میں قدسیہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس سے تو میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجوں گا۔ کتنے ہی گھنٹے میں ادھر ادھر سڑکوں پر رلتا رہا، کیونکہ میرا گھر جانے کو جی ہی نہ چاہ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ گھر میرے لیے کوئی قید ہے جہاں میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا، مگر مجھے ابا کا خیال آتا تو وہ بھی مجھے اپنی جگہ پر صحیح لگتے، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تو نمرہ کو اپنے نام کے ساتھ منسوب پایا۔ اگر اب ابا اس رشتے سے چچا کو منع کرتے تو واقعی میں سارے خاندان میں ہماری تھو تھو ہو جانی تھی، مگر میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں قدسیہ کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ اگر اس سے میری شادی نہ ہوئی تو میں زندہ ہی نہ رہ پاؤں گا۔ مجھے آج بچپن کی منگنیوں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ کیسے والدین اپنے بچوں کے لیے اتنا بڑا فیصلہ
ان کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکیں؟ مگر نہیں، یہ تو معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اکثر خاندانوں میں یہی رواج ہے کہ بچپن میں ہی چاچا یا خالہ کی بیٹی سے رشتے کر دیے جاتے ہیں، چاہے بچے ساری زندگی گھٹ گھٹ کر مرتے رہیں اور اگر بغاوت کریں تو بھی خوش نہ رہ پائیں، کیونکہ والدین کو ناراض کر کے کوئی بھی اولاد خوش نہیں رہ سکتی۔ جب میں گھر واپس آیا تو سب لوگ سو چکے تھے، میں بھی خاموشی سے آ کر اپنے بستر پر سو گیا، کیونکہ مجھے اتنی پریشانی میں بھوک نہ تھی۔ مجھے طرح طرح کے وسوسے پریشان کر رہے تھے، مگر پھر خدا کی رحمت ہوئی اور مجھے نیند آ گئی۔ اگر مجھے نیند نہ آتی تو میرا دماغ اب پھٹنے والا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ابا وضو کر کے اب مسجد جانے لگے تھے۔ میں بھی اٹھا، وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگا۔ اب اماں اور سعدیہ بھی اٹھ چکی تھیں۔ مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ میں کبھی کبھار ہی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا تھا، مگر آج میرا دل بہت اداس تھا، اور جب انسان کا دل بہت اداس ہوتا ہے تو اسے خدا ہی یاد آتا ہے۔ نماز کے بعد میں نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں کہ وہ قدسیہ کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ اب صبح کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ابا بھی نماز پڑھ کے واپس آ چکے تھے، مگر انہوں نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رات کی وجہ سے ابھی تک غصے میں ہیں۔ میں اماں کے پاس گیا اور پھر سے انہیں کہنے لگا کہ وہ ناشتے کے وقت ابا سے بات کریں، مگر وہ میری بات پر راضی نہ ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب میرا دل بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ اگر اماں ہی میرا ساتھ نہ دے گی تو میں اکیلا کیا کروں گا، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مگر میں قدسیہ سے دستبردار نہ ہوں گا۔ اماں جلدی آئیں، دیکھیں طاہر بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ نبض کاٹنے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ میرا دماغ سن ہونے لگا تھا، مگر میں سعدیہ کی آواز سن سکتا تھا جو چیخ کر اماں کو بلا رہی تھی۔ میں مکمل طور پر ہوش میں نہ تھا، مگر ارد گرد کی آوازیں مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اب اماں سعدیہ سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے ابا کو فون ملاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنے ساتھ ایمبولنس بھی لائیں، طاہر نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، جلدی کرو۔ ہر طرف چیخو پکار کا سما تھا، مگر اب آہستہ آہستہ میں اپنا ہوش کھونے لگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک ہاسپٹل کے کمرے میں موجود پایا۔ ابا، اماں اور سعدیہ میرے ارد گرد ہی کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آیا دیکھ کر ان کے چہروں پر سکون چھا گیا۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میری طرف بڑھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، طاہر، تجھے یہ حرکت کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہاری اس حرکت سے ہمارا کیا ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو؟ یہ حرکت کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیتے۔ یہ کہہ کر ابا ناراضگی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب اماں اور سعدیہ میرے پاس موجود تھیں۔ اماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے اور سعدیہ نم آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے ایسا معلوم ہوتا جیسے کہہ رہی ہو کہ بھائی، آپ سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ پھر 2 دن کے بعد مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، کیونکہ مجھے وقت پر ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا تھا۔
مگر میں نے تو ساری کشتیاں جلا کے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میری قدسیہ سے شادی نہ ہوئی تو پھر مجھے زندہ رہنے کا ہی حق نہیں۔ کچھ دن بعد، سعدیہ تم اماں کو سمجھاتی کیوں نہیں کہ وہ ابا سے بات کریں؟ اب میں قدسیہ سے جھوٹ بول بول کر تھک گیا ہوں۔ اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور میں پھر سے اماں کو ابا سے بات کرنے کے لیے منانے لگا تھا، مگر وہ تو میری کوئی بات ہی نہ سنتی۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج سعدیہ سے بات کروں گا، شاید اماں اس کی بات مان لیں اور ابا سے بات کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اماں سے بات کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ سعدیہ مجھے تسلی دے کر وہاں سے چلی گئی، مگر مجھے اس کی بات سے ذرا بھی سکون نہ ملا، کیونکہ پہلے بھی وہ کئی بار مجھے تسلیاں دیتی آئی تھی، مگر آج تک کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ طاہر کے ابا، آپ بھی اپنے فیصلے پر ذرا غور کریں۔ اگر بچہ ہی خوش نہ ہوا تو پھر ہم نے اپنی زندگی میں کیا پایا؟ اماں پھر سے میرے رشتے کی بات ابا کے سامنے کر رہی تھی، مگر وہ ابھی تک اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں نا، اس نے ایک ایسی حرکت کی ہے، اگر پھر سے اس نے وہی حرکت کی تو ہم کیا کریں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو ہم تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ اماں نم آنکھیں لیے ابا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابا بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ خودکشی کی بات سن کر ابا خاموش ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے، مگر جب وہ بولے تو میری خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ سائرہ بیگم، آج مجھے بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے جھکنا ہی پڑا، آخر جوان خون ہے، اگر کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں بھائی کو اپنی مجبوری بتا دوں گا، وہ بھی یقیناً میری بات مان لیں گے۔ بس تم طاہر سے کہو کہ اس لڑکی کے گھر جانے کی تیاری کرے۔ یہ کہہ کر ابا چائے کا کپ اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میں دوڑتا ہوا اماں کے پاس گیا اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ اماں بھی میرے ماتھے پر بوسہ دینے لگی۔ بس اب تو تم خوش ہونا، تمہارے ابا مان گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم قدسیہ سے بات کرو تاکہ ہم تمہارا رشتہ لے کر ان کے گھر جا سکیں۔ میں نے بھی اماں سے کہہ دیا کہ بس میں انہیں تھوڑی دیر میں ہی قدسیہ سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ قدسیہ میری جان، آج میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ابا، ہم دونوں کے رشتے کے لیے مان گئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ ہم کب تمہارا رشتہ لے کر آئیں۔ دوسری طرف قدسیہ تو خوشی سے چلا اٹھی اور کہنے لگی، طاہر، آپ نے آج مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں کل ہی اماں سے بات کرتی ہوں، پھر جو وہ کہیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ بھائی صاحب، بس آپ اب قدسیہ کو ہماری بیٹی بتا دیجئے، آج ہم رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گے۔ ہم کچھ دیر پہلے ہی قدسیہ کے گھر آئے تھے اور ابا نے آتے ساتھ ہی قدسیہ کے بابا سے رشتے کی بات کہہ ڈالی، مگر وہ ابھی تک خاموش بیٹھے تھے اور رضامندی نہ دے رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ ان کی اس بات پر مجبوراً ابا کو چپ ہی ہونا پڑا، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی کے باپ تھے اور ہر کسی کو حق ہے اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سے اچھا فیصلہ کرنے کا۔ سعدیہ خوشی سے اچھلتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ بھائی گیس کریں میں آپ سے کیا بات کرنے آئی ہوں۔
ارے پگلی، میرے ساتھ یوں شرارت نہ کیا کرو، سیدھا سیدھا بتاؤ کیا بات ہے۔ میں آپ کو جو بات بتانے والی ہوں وہ ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے قدسیہ کے بابا کا ابا کو فون آیا، وہ رشتے کے لیے مان گئے ہیں۔ سعدیہ کی بات سنتے ہی میری تو باچھیں کھل گئیں اور میں دوڑتا ہوا اماں کے پاس آیا تھا تاکہ اس بات کی تصدیق کر سکوں، کیونکہ اس چڑیل کا تو کوئی بھروسہ نہیں، مجھے چھیڑنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ مگر جب میں اماں کے پاس آیا تو وہ بھی مسکرا کر کہنے لگی کہ بیٹا، سعدیہ سچ کہہ رہی ہے، ابھی ان کا فون آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی کی تاریخ لینے کے لیے ان کے پاس آ جائیں۔ امی کی بات سنتے ہی میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور فوراً سے قدسیہ کو فون ملا دیا۔ مبارک ہو میری جان، آج کے بعد تم میرے نام سے منسوب ہو گئی ہو، اب کوئی بھی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور دیکھنا جلد سے جلد ہماری شادی ہو جائے گی اور پھر تم دلہن بن کر میرے گھر آ جاؤ گی۔ میری اس بات پر وہ شرما گئی اور آگے سے کچھ نہ بولی۔ جب میں کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ قدسیہ بیڈ کے بالکل درمیان میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہے۔ میں بھی دروازہ بند کرنے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بغیر ٹائم ضائع کیے۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکال کر اسے پہنائی تو وہ بہت زیادہ شرما گئی۔ آج ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی جو بہت زیادہ حسین تھی۔ 1 سال بعد میں ہسپتال کے باہر کھڑا قدسیہ کے لیے دعا کر رہا تھا، کیونکہ آج وہ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے والی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نرس باہر آئی جس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا پھول بھی تھا۔ اس نے آ کر مجھے وہ تھما دیا اور بولی، مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ساری دنیا میں مٹھائی بٹوا دوں۔ آج ہماری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے ننھا سا بچہ امی کی گود میں ڈال دیا تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئی اور کہنے لگی کہ طاہر، آج تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اگر آج تمہارے ابا بھی ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے۔ ابا کا ذکر کرنے پر اماں کی آنکھیں بھر آئی تھیں، کیونکہ آج سے 6 مہینے پہلے ہی ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اماں کی بات سن کر میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ وہ میری زندگی کا دکھ بھرا دن تھا، جس دن وہ اس دنیا سے گئے تھے، اور جب بھی ان کا ذکر ہوتا تو یوں ہی میری آنکھیں بھر آتیں۔ تھوڑی ہی دیر میں قدسیہ کو ہوش آ چکا تھا اور میں اور اماں اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اماں سیب کاٹ کاٹ کر قدسیہ کو کھلا رہی تھی، کیونکہ اسے بہت زیادہ ویکنس ہو گئی تھی اور وہ کھانا بالکل بھی نہیں کھاتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہی اماں کے کہنے پر وہ تھوڑا بہت سیب کھا رہی تھی۔ 2 دنوں کے بعد قدسیہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اور ہم اپنے ننھے شہزادے کو لے کر گھر آ گئے۔ آج تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج تک میری زندگی ادھوری تھی اور اب ہی مکمل ہوئی ہے۔ ابھی اسے میری زندگی میں آئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ چھوٹا سا بچہ مجھے میری جان سے بھی پیارا لگنے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ میرا ہی عکس ہے، اور اماں بھی یہی کہتی کہ طاہر یہ بالکل تجھ پر گیا ہے، ہم نے اس کا نام مبشر علی رکھا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی واپس آنے کی۔ بیٹھک میں سعدیہ بیٹھی شربت پی رہی تھی
اور قدسیہ بھی اس کے ساتھ پاس بیٹھی تھی۔ میں جلدی سے بیٹھک کے اندر گیا اور سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے لگا، مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ہاتھ جوڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ قدسیہ بھی مجھے روک رہی تھی کہ طاہر آپ کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پہلے پوری بات تو سن لیں۔ مگر میرے دماغ پر تو جیسے خون سوار تھا، اس کی وجہ سے ابا کی موت ہوئی تھی اور آج یہ پھر سے منہ اٹھائے آ گئی تھی۔ آج پھر سے وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے چھا گیا تھا۔ سعدیہ دروازہ کھولو۔ اس دن ہم قدسیہ کے گھر شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آئے تھے۔ ہم پچھلے 10 منٹ سے دروازہ بجا رہے تھے مگر اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کے لیے نہ آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر گیٹ کو ہاتھ لگایا تو وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ ہمیں بہت زیادہ حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ سعدیہ کتنی لاپرواہ ہو گئی ہے، ہمارے جانے کے بعد گیٹ ہی بند نہ کیا تھا۔ اس کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ آج کل کے زمانے میں اتنی لاپرواہی سے کام لے رہی ہے۔ ابا اماں گیٹ پر کھڑے رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ ہم صحن میں پڑی چارپائیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ سعدیہ بیٹا، جلدی سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ ابا کب سے سعدیہ کو آوازیں دے رہے تھے مگر وہ پانی لے کر اب تک نہ آئی تھی۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جاؤ تم ہی اپنے ابا کے لیے پانی لے کر آؤ، لگتا ہے سعدیہ سو گئی ہے۔ میں جا کر کچن سے ابا کے لیے پانی لے آیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ سعدیہ کو تو یہ خوشخبری دوں کہ 1 ہفتے کے بعد کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گیا مگر وہاں پر سعدیہ موجود نہ تھی۔ اس کے کمرے کے باہر میں نے سارا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں بھی موجود نہ تھی۔ میں جلدی سے اماں ابا کے پاس آیا اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو سکتا ہے۔ گیٹ بھی کھلا ہوا تھا، کہیں کچھ حادثہ تو نہیں ہو گیا یا شاید کسی نے سعدیہ کو اغوا کر لیا ہے۔ اماں میں تو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ وہ بیچاری چارپائی پر بے سدھ بیٹھی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تو سانس ہی نہیں چل رہی۔ مگر ابا میرے ساتھ ادھر ادھر گھر کی تلاشی لے رہے تھے کہ کہیں کوئی سراغ مل جائے، مگر سعدیہ کے کمرے سے ہمیں جو چیز ملی وہ ہمیں زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ دیکھ کر تو ابا زمین پر گر گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اگر بیٹیاں یہ قدم اٹھا لیں تو باپ کے پاس سوائے آنسو بہانے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ میں اب وہ خط ابا کو سنا رہا تھا جو ہمیں سعدیہ کے کمرے سے ملا تھا۔ ابا مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں نے آپ سے بات نہ کی، بلکہ مجھ میں تو بات کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ میں نے اماں سے 2-3 مرتبہ ذکر کیا تھا مگر انہوں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا اور بولی کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ میرا دل اتنا بڑا قدم اٹھانے کو نہ مانتا تھا مگر اماں بھی میری بات سننے کو تیار نہ تھی تو مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ میں اکبر کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آج میں یہاں سے جا رہی ہوں کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اماں کو جتنا منانا تھا منا لیا مگر وہ تو میری ایک بات بھی نہیں سنتی اور نہ ہی آپ سے بات کرنے کے لیے راضی ہو رہی تھی۔ بھائی آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا اور میری دعا ہے کہ آپ قدسیہ کے ساتھ بہت خوش رہیں۔ خدا حافظ۔ میں نے وہ خط پڑھ کر ابا کو سنا دیا مگر مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ سن ہی نہیں رہے۔
اچانک سے ابا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر درد سے کراہنے لگے۔ میں جلدی سے ابا کے پاس گیا، مگر میرے جاتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے اور مجھ سے کوئی بات تک نہ کی۔ میں جلدی سے باہر آیا اور اماں کو ساری بات بتائی۔ وہ جو پہلے بیٹی کے اغوا کی وجہ سے غم سے نڈھال تھی، اب بدنامی کی وجہ سے مردہ ہی ہو گئیں۔ میں ان سے کہتا رہا کہ اماں چلیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل لے چلیں، مگر وہ تو جیسے اپنے ہی خیالوں میں کھوئی بیٹھی تھی۔ اس دن مجھے سعدیہ پر بہت غصہ آیا کہ وہ مجھ سے ہی بات کر لیتی۔ شاید میں ابا سے بات کرنے کی ہمت کر لیتا۔ یہ بات اس وقت میں نے سوچ تو لی، مگر میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر وہ مجھ سے بات کرتی تو میں بھی اسے ڈانٹ دیتا اور اس پر کئی قسم کی پابندیاں لگا دیتا۔ اماں میں تو کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ میں خود ہی ابا کو ہسپتال لے کر آ گیا۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹرز نے بڑی مشکل سے ابا کی جان بچائی اور ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، کیونکہ ابا کو دل کے 2 دورے ایک ساتھ ہی پڑے تھے۔ دکھ ہی اتنا بڑا تھا کہ کوئی شریف انسان جی ہی نہ سکے۔ ابا کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ پھر مجھے کوئی تسلی ہوئی تو میں گھر آ گیا تاکہ اماں کی خیریت پتہ کر سکوں، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب سے 3 گھنٹہ پہلے جیسے ہم اماں کو یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے، اماں بالکل ویسی ہی ویسی وہیں پر بیٹھی تھیں، بس زمین کو گھورتے ہوئے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نے انہیں ابا کی بیماری کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس خاموشی سے زمین ہی گھورے جا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اگر سعدیہ میرے سامنے آئے تو میں اس کی جان لے لوں۔ اس کی وجہ سے ابا اماں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی اماں میرے ساتھ ہسپتال نہ آئیں، مجبوراً مجھے اکیلا ہی آنا پڑا، مگر مجھے اماں کی بھی فکر تھی کیونکہ میں انہیں اکیلا گھر میں نہ چھوڑ سکتا تھا، مگر ابا کے پاس بھی جانا ضروری تھا تو میں ابا کے پاس ہسپتال آ گیا۔ 2 دن کے بعد ابا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب میں ابا کو لے کر گھر آیا تو دیکھا کہ اماں اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے انہوں نے 2 دن سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا ہو۔ میں جلدی سے ابا کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر بازار نکل گیا اور کھانے پینے کا کچھ سامان لے آیا۔ میں کب سے نوالا بنائے اماں کے سامنے بیٹھا تھا، مگر وہ کھا ہی نہ رہی تھی۔ ابھی تک ان کی آنکھوں کا پانی خشک نہ ہوا تھا۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ 2 دن سے ایک انسان اتنا کیسے رو سکتا ہے۔ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہت زیادہ سوج گئی تھی۔ میری لاکھ منتوں پر انہوں نے 2-3 نوالے ہی کھائے اور پھر مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ میں بھی خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اب میں کھانا لے کر ابا کے کمرے میں گیا تو وہ کرسی پر بیٹھے اپنی رسوائی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا کھانا کھا لیں، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ہی مجھے منع کر دیا۔ اب آپ کھانا نہ کھائیں گے تو پھر دوائیاں کیسے لیں گے، اور دوائیاں نہ لینے پر آپ کی طبیعت پھر سے خراب ہو سکتی ہے۔ پلیز آپ بچوں کی طرح ضد نہ کریں اور تھوڑا سا کھانا کھا لیں۔ مگر ابا میری بات نہ مانے اور اٹھ کر اپنے بستر کی طرف جانے لگے۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے واپس نکل آیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتا تھا
کہ 4 دن بعد میری شادی ہے اور ہمارے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے، تو میں نے قدسیہ کے ابا کو فون کیا اور ان سے کہا کہ میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم شادی کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی مان گئے اور 15 دن کے بعد ہماری شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی۔ ان 15 دنوں میں اماں اور ابا کی طبیعت بھی کچھ سنبھل گئی تھی۔ ہم نے قدسیہ کے گھر والوں کو سعدیہ کے بارے میں نہ بتایا تھا، بلکہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہماری خالہ لاہور میں رہتی ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے قدسیہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لاہور گئی ہوئی ہے۔ میری اور قدسیہ کی شادی تو خیر خیریت سے ہو گئی، مگر اماں اور ابا اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ابا تو 6 مہینے میں ہی چل بسے اور اماں مبشر علی کے پیدا ہونے کے 2 ماہ بعد ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھک سے نکال رہا تھا، مگر قدسیہ مجھے روک رہی تھی۔ طاہر، آپ کو ہمارے رشتے کا واسطہ، آپ ایک مرتبہ اس کی بات تو سن لیں۔ سعدیہ کے آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ پھر میں نے سعدیہ کو ایک موقع دے ہی دیا کہ جو رام کہانی سنانی ہے سنا دو، اور اس کے بعد تو تمہیں یہاں سے جانا ہی ہے۔ میں پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور قدسیہ بھی سعدیہ کو چارپائی پر بٹھانے لگی۔ بھائی، میں اکبر کو پسند کرتی تھی، مگر اماں اس سے میرا رشتہ کرنے پر راضی نہ تھی اور مجھ سے بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی سے بالکل بھی بات نہیں کرنا۔ مگر بھائی، آپ تو سمجھتے ہیں کہ انسان جسے پسند کرتا ہے، اگر اس سے شادی نہ ہو تو اس کا زندہ رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دن جب آپ قدسیہ بھابھی کے گھر شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے گئے تو مجھے یہ بہت بڑا قدم اٹھانا ہی پڑا، مگر میری قسمت ہی خراب نکلی۔ اکبر مجھے اپنے ساتھ ملتان لے گیا۔ جاتے ساتھ ہی میں نے اس سے کہا کہ اکبر، ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر اس نے کہہ دیا کہ ابھی نکاح کا انتظام نہیں ہو سکتا، تم 2 دن یہیں میرے دوست کے گھر رہو، میں 2 دن بعد آؤں گا اور تمہیں یہاں سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور میں اپنے ساتھ اماں جان کا زیور بھی لے کر گئی تھی۔ اکبر نے مجھ سے وہ زیور لے لیا اور میں یہاں انجان گھر میں زیور لے کر نہ بیٹھوں، کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ زیور بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، جب نکاح ہو جائے گا تو پھر نکلوا لیں گے۔ میں بھی ان کی بات مان گئی۔ میں پورا ہفتہ ان کے دوست کے گھر رہی، مگر وہ تو آنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ان کے دوست کی بیوی نے کہا کہ اب تم میرے گھر سے جاؤ۔ میں ایک جوان لڑکی کو اتنے دن اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، تو مجھے مجبوراً وہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اکبر نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مگر اب میں واپس گھر نہ آ سکتی تھی، تو وہاں ایک گھر میں کام کرنے لگی۔ ان لوگوں نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی جگہ بھی دے دی اور مجھے کھانا پینا بھی وہ لوگ دے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میری کوئی تنخواہ نہ تھی۔ میں نے پورا 1 سال وہاں پر کام کیا، مگر اب میری ہمت مجھے جواب دے گئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں اور آپ لوگوں سے معافی مانگوں، تو پھر ایک دن میں یہاں آ گئی۔ اس دن بھابھی گھر میں اکیلی تھی، آپ گھر میں موجود نہ تھے۔ میں نے بھابھی کو ساری بات بتائی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ سعدیہ، میں موقع دیکھ کر تمہارے بھائی سے بات کروں گی، ابھی تم میری ایک جاننے والی کے گھر میں رہو، تو بس پھر میں 1 ہفتے سے ان کے گھر میں رہ رہی ہوں۔
مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، آپ لوگوں سے ملاقات کروں، تو اسی لیے ہی بھابھی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں رات کو گھر پر آ جایا کروں۔ اس طرح میرے دل کا بوجھ بھی کچھ نہ کچھ ہلکا ہو جائے گا، اور کچھ وقت دیکھ کر بھابھی آپ سے بات کر لیں گی۔ یہ بات بتانے کے بعد سعدیہ پھر سے رونے لگی۔ اس کی یہ کہانی سن کر میرا تو دل پسیج گیا کہ آخر یہ میری وہی بہن ہے جو قدسیہ سے میرا رشتہ کروانے میں میری مدد کرتی رہی تھی، اور اس بات میں زیادہ سعدیہ کا قصور بھی نہ تھا، کیونکہ اگر اماں ابا اور مجھ سے بات کر لیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اب مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی تھی کہ میں کیسے اپنی بہن کو اپنے گھر سے نکال سکتا ہوں۔ میں کرسی سے اٹھا اور جا کر سعدیہ کے گلے لگ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ میری بہن مجھے معاف کر دو، میری ہی وجہ سے تمہیں یوں در بدر بھٹکنا پڑا۔ مگر سعدیہ تو مجھ سے ہی معافی مانگے جا رہی تھی کہ بھائی ساری غلطی میری ہے، اگر میں گھر سے نہ بھاگتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی، اور آج ہم سب خوشی خوشی ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ابا اماں یہ بدنامی سہ نہ سکے اور اس دنیا سے ہی چل بسے۔ وہ رو رو کر مجھے اپنی غلطیاں گنوا رہی تھی۔ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، ہر کسی کی زندگی اور موت کا دن اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ جیسے ہی کسی کا وقت آتا ہے تو اسے جانا ہی پڑتا ہے۔ دنیا کے حالات تو بس بہانہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد سعدیہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے اور قدسیہ نے سوچ لیا تھا کہ ہم سعدیہ کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کریں گے کہ وہ ماضی کے سارے دکھ درد بھول جائے گی۔